ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جو ہرے بھرے ہوتے ہیں، جو ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہرے بھرے ہوتے ہیں، ایسے علاقوں میں جاتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھا ہوگا کھیت و کھلیان کی طرف نکل جاتے ہیں، باغوں کی طرف نکل جاتے ہیں، کیوں؟ ہریالی پسند آتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر پیڑ پودے لگاتے ہیں، اور جن گھروں کے اندر پیڑ پودے نہیں لگ پاتے وہ آرٹیفیشل پلاسٹک کے پھول اور پیڑ اور پودے لے کر آتے ہیں اور گھروں پہ آ کے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہریالی انسان کو پسند ہوتی، لیکن ہریالی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دیکھنے سے۔ اور میٹھے کا تعلق کس سے ہے؟ کھانے سے۔ تو ایک کا تعلق دیکھنے سے اور ایک کا تعلق کھانے سے۔ اب حدیث سنیں، پیارے نبی فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی بھی ہے اور ہری بھری بھی ہے، یعنی یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور یہ کھانے میں بھی اچھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں تو اچھی ہوتی ہیں لیکن کھانے میں اچھی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں کھانے میں اچھی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن دنیا کا معاملہ بالکل الٹا ہے، دنیا کھانے میں بھی اچھی ہے اور دنیا دیکھنے میں بھی اچھی ہے۔ اب اندازہ کرو، جو چیز دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور کھانے میں بھی اچھی لگے، انسان کا دل اس کی طرف کتنی زیادہ بھاگے گا، کتنا زیادہ دل اس کے دل کا میلان کتنا اس کی طرف ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، یعنی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، انسان کو اپنی طرف بلاتی ہے اور انسان دنیا کی طرف بھاگتا ہے، انسان کا میلان دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھیں حدیث، پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا، بے شک اللہ تعالی تم کو اس دنیا کے اندر بادشاہ بنائے گا، یہ دنیا تمہیں دے دے گا، اس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یہ دنیا بھی تمہیں مل جائے گی، اس دنیا کی رنگینیاں بھی تمہیں مل جائے گی، اس دنیا کی نعمتیں تمہیں مل جائیں گی، اس دنیا کی مٹھاس تمہیں مل جائے گی۔ مستخلفکم، اللہ تمہیں خلیفہ بنا دے گا، اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک کے جانے کے بعد دوسرا آئے، ایک بادشاہ کے جانے کے بعد دوسرا بادشاہ، ایک کے چلے جانے کے بعد دوسرا آئے، اس کو خلیفہ بولا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب مسلمانوں کو جو حکومت ملے گی، اس سے پہلے یہ حکومت کسی اور کے پاس تھی، کیونکہ الفاظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنائے گا، یعنی ایک کے جانے کے بعد دوسرا جو بادشاہ بنایا جائے، ذمہ داری کسی دوسرے کو دے دی جائے، ایسے کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دنیا کی حکومت کسی کے پاس تھی، اور کس کے پاس تھی؟ یہود و نصارہ کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، امت مسلمہ سے پہلے کی امتوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خلیفہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہ بنایا اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھی خلیفہ بنائیں گے، تمہیں بھی بادشاہ بنائیں گے۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا دے دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی نعمتیں دے دے گا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھے گا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ دنیا ملے گی تو دنیا کے چکر میں لگ گئے یا آخرت کے چکر میں لگ گئے، یہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، او لوگو جب تمہیں دنیا مل جائے، دنیا کی نعمتیں تمہیں مل جائیں، دنیا میں تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے، دنیا کے اندر تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو دنیا سے بچ کے رہنا۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ حکومتیں بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خلافتیں بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے
کہ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا دی بھی جا رہی ہے، دنیا سے بچنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا مل جائے تو دنیا ہی کے چکر میں نہ پڑ جانا، جب دنیا مل جائے تو دنیا کے پیچھے ہی نہ لگ جانا، جب دنیا مل جائے تو دنیا کے چکر میں پڑ کے آخرت کو نہ بھلا دینا۔ دنیا کے چکر میں پڑ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے چکروں میں پڑ جاؤ اور آخرت کو بھلا دو، عذاب قبر کو بھلا دو، تم جہنم کے عذاب کو بھلا دو، تم جنت کو بھلا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے چکر میں رہ کر اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ اس لیے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا دے دے تو اس دنیا کے ذریعے سے تم اپنی آخرت بنانا، اس دنیا کے ذریعے سے تم اپنی جنت کو سنوارنا، اس دنیا کے ذریعے سے تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ تو دنیا ملے گی لیکن دنیا کے چکر میں آخرت نہ بھول جاؤ، بلکہ اس دنیا کو حاصل کر کے اپنی آخرت کو بناؤ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو فراخی عطا فرماتا ہے، دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، بڑا مکان ہے، بڑا گھر ہے، بڑا پریوار ہے، بڑا خاندان ہے، بڑا کاروبار ہے، کما رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں یا صرف دنیا کے اندر مگن ہے؟ اگر اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں تو یقین کریں یہ نعمت اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اس کے ذریعے سے آپ دنیا کی چکر میں پڑ کر آخرت کو بھول گئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نعمت آپ کے لیے زحمت ہے، آپ کے لیے عذاب بن سکتی۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچ کے رہنا۔ دیکھو ایک طرف دنیا کا ذکر کیا اور دوسری طرف عورتوں کا ذکر کیا۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، انسان کا میلان دنیا کی طرف ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا میلان عورتوں کی طرف ہوتا ہے، اور اس طریقے سے انسان دنیا کے چکر میں پڑ کر آخرت کو بھول جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان عورت کے چکر میں پڑ کر بھی آخرت کو بھول سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں عورت کا بھی ذکر کر دیا۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، عورتوں سے بھی بچ کے رہنا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے دنیا کا فتنہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اسی طریقے سے عورت کا فتنہ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں نا گلی گلی کے اندر لیلا مجنو نظر آئیں گے، آج آپ کو محلوں کے اندر لیلا مجنو مل جائیں گے۔ کبھی کتابوں کے اندر جو کہانیاں پڑھا کرتے تھے لیلا مجنوؤں کی، وہ آج ہمارے محلوں کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر مل جائیں گی وہ کہانیاں۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے فتنے کو ذکر کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا بھی فتنہ ساتھ میں ذکر کر دیا کہ یہ فتنہ بھی بڑا خطرناک اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بعد ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اس پر بھی ذرا ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ بھی بڑا سنا ہوگا۔ بقرعید کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو بتایا جاتا ہے، بہت ساری باتوں کو سنایا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ انہوں نے خواب دیکھا، بقرعید کے مہینے میں اس طریقے کے بیانات ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیں۔ بیٹے کے پاس آئے اور قرآن کریم بیان کرتا ہے، اپنے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے سے آ کے کہا
یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بہت غور سے سنیے. فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. او میرے بچے، او میرے بیٹے، میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. او میرے بچے بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اگر چاہتے تو جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کر لیتے، لیکن بچے سے بھی سوال کیا جا، بچے سے بھی پوچھا کہ بتا تیری کیا رائے. اس سے معلوم یہ ہوا، بہت غور سے سننا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کام کے لیے اپنے بچوں سے بھی مشورہ کر لے، اپنے گھر کے اندر مشورہ کر لے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک کام کا حکم ملا اور اپنے بچے سے پوچھ رہے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرنا چاہے تو اپنے بچوں سے مشورہ کر لے، اگر بچے سمجھدار ہیں تو. اور اگر بڑے ہیں تو ضرور مشورہ کرے، ضرور پوچھے. کبھی کبھی گھروں کے اندر باپ میں اور بیٹے میں اختلاف صرف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ باپ نے کوئی کام کر لیا اور بیٹے کو بتایا بھی نہیں. بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میرے باپ نے کیا غلط کیا، بیٹا یہ کہتا ہے کہ ایک بار مجھے بتا تو دیتے، مجھے دوسروں سے پتا چل رہا ہے کہ آپ نے فلاں کام کر لیا، فلاں دکان لے لی، فلاں جگہ زمین لے لی، فلاں جگہ ایسی بات کر لی، فلاں جگہ کسی زمین کی بات کر لی، مجھے دوسرے بتا رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں بتایا. بیٹا ناراض ہوتا ہے کہ دوسرے بتا رہے ہیں مجھے کہ آپ نے ایسا ایسا کیا ہے. تو باپ کے لیے ضروری ہے کہ باپ اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بچوں سے بات کر لے، مشورہ کر لے. بچے اگر سمجھدار ہیں تو ان سے پوچھے، بڑے ہیں تو ضرور پوچھے. کبھی کبھی گھر میں جھگڑے صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں، بیٹا یہ کہتا ہے مجھے کوئی دقت نہیں، آپ نے جو کام کیا کیا، لیکن کم سے کم آپ بتاتے تو مجھے دوسروں سے پتا چل رہا ہے، یہ حالت ہے میری، یہ اوقات ہے میری گھر کے اندر، یہ حیثیت ہے میری گھر کے اندر. تو اس لیے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس لیے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بیٹے اس لیے بھی باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بتا میرے بچے تیری کیا رائے ہے. اب دیکھو بچے کا جواب سنو. فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر. اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. او میرے ابا جان ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ ساتھ میں کہا انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جب کسی کام کو کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ بھی کر لیا کرے. انشاءاللہ کہنے سے کام آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو شامل حال ہو جائے گی. اس لیے کبھی بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کرو، کوئی کام کرنے کے لیے جاؤ تو صرف یہ نہ کہو کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کل کر لوں گا، بلکہ ساتھ ہی میں کہو لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. یہ نہ کہا کرو کہ یہ کام میں کل کروں گا الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ لیا کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو صرف اتنا نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اور دوسری بات صرف یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ کہا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں یا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ اللہ کا نام بھی لے لیا. اس لیے اگر کبھی کوئی انسان نمازی ہے، نمازوں کا پابند ہے، اگر کوئی انسان قرآن کریم کا پڑھنے والا ہے،
صدقہ و خیرات اور زکات نکالنے والا ہے، حج یا عمرہ کرنے والا ہے، تو وہ یہ نہ کہا کرے میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، میں بہت بڑا دیندار ہوں، میں حج کرنے والا ہوں، میں عمرہ کرنے والا ہوں، بلکہ ساتھ میں اللہ کا نام لے لیا کرے۔ اس لیے کہ اگر اسے حج کرنے کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر اسے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر وہ نمازی بنائے تو اللہ کی مدد سے بنائے، اللہ کی توفیق سے بنائے، اگر وہ قرآن کا پڑھنے والا بنائے تو اللہ کی توفیق سے بنائے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، او میرے ابا جان اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو صبر کروں گا وہ اللہ کی مدد ہوگی، ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں صبر کروں۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، غور سے سنیں، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صبر جس کی بات کی جا رہی ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر کہاں سے آیا، یہ صبر ان کو کہاں سے ملا؟ اب ذرا تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف جائیے اور بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیے، صحیح بخاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا او ابراہیم اپنے بیوی ہاجرہ کو لے جاؤ اور اپنے دودھ پیتے بچے چھوٹے سے بچے اسماعیل کو لے جاؤ۔ کہاں پہ لے جاؤ؟ فرمایا وادی ذی زرع میں لے جاؤ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ کا حکم ہوتا ہے او ابراہیم اپنے بچے کو لے جاؤ اور اپنے بیوی کو لے جاؤ، ملک شام سے چلے، ملک شام سے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ میں لے لیا اور جو دو چھوٹے سے بچے کو دودھ پیتے بچے کو اپنے ساتھ میں لے کر کہاں پر آئے؟ عرب کے اندر آئے، اور عرب کے اندر کہاں پر آئے؟ مکہ کے اندر آئے۔ مکہ کیسی جگہ تھی؟ پورا ریگستان، چٹانیں، پہاڑ، سوکھے پہاڑ، کوئی ہریالی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی پودا نہیں، کوئی پیڑ نہیں، غیر ذی زرع، ایسی بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے، یہاں ایک گھر بنایا جائے گا، پھر یہاں پر حج ہوگا، لوگ یہاں پر آئیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، حج کرنے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی جگہ کو چنا؟ ریگستان کو چنا، جہاں پانی بھی نہیں۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی، بہت غور سے سنیے، یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آگے چل کے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، تو جو لوگ یہاں پر حج کرنے کے لیے آئیں وہ حج کے ارادے ہی سے آئیں، گھومنے پھرنے کے ارادے سے نہ آئیں، کیونکہ اگر یہ مکان، یہ جگہ، یہ کعبہ ایسی جگہ پہ بنایا جاتا جہاں پاس میں سمندر ہوتا، یا ایسی جگہ بنایا جاتا جہاں بہت ہریالی ہوتی، یا ایسی جگہ بنایا جاتا جو ٹھنڈا علاقہ ہوتا، یا ایسی جگہ بنایا جاتا جہاں بہت باغات ہوتے، باغ ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان حج کرنے کے لیے گھومنے کے ارادے سے بھی جائے، حج کرنے کے لیے یہ سوچ کر بھی جائے کہ ٹھنڈا علاقہ ہے بڑا مزہ آئے گا، بڑے بہترین علاقے ہیں بڑا مزہ آئے گا، سمندر کا کنارہ ہے بڑا مزہ آئے گا، یہ سوچ کر جا سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریگستان کے اندر اس کو بنایا کہ یہاں آؤ گے تو صرف حج کے ارادے سے آؤ گے، کیونکہ یہاں تو گھومنے کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ تو وہ جگہ خشکی والی اس لیے چنی ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، غور سے سنیں اس واقعے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر آئے اور اپنے بچے کو لے کر آئے، اور جب مکہ کے اندر پہنچ گئے
جب وہاں پر پہنچے حدیث کے اندر آتا ہے عندہما ان کے پاس میں فیہ جرابن ان کے پاس میں ایک مشکیزہ تھا فیہ تمرن عندہما جرابن فیہ تمرن ان کے پاس میں ایک جھولا تھا جس کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی تھی وسقاء فیہ ماء اور ان کے پاس میں ایک مشکیزہ تھا اس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا دو چیزیں تھیں کیا تھا کھجوریں تھیں ایک ٹوکری کے اندر اور ایک مشکیزے میں پانی مشکیزہ سمجھتے ہیں نا جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے یہ نئی نسل چھوٹے بچے پتہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں مشکیزہ جو چمڑے کا ہوتا تھا جس کے اندر پہلے پانی بھرا جاتا تھا تو وہ لے کر آئے پانی لے کر آئے اور کھجوریں لے کر آئے دونوں کو وہاں پر چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد پانی بھی وہیں پہ رکھ دیا غور سے سنیے پانی بھی وہیں پہ رکھ دیا اور کھجوروں کو بھی وہیں پہ رکھ دیا اگر چاہتے تو بغیر پانی کے اور بغیر کھجوروں کے بھی آ سکتے تھے لیکن پانی لے کر آئے اور کھجوروں کو لے کر آئے محدثین نے حدیث کی شرح کرنے والوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ انسان جب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جائے غور سے سن لیجئے آپ بھی کام کرنے کے لیے باہر جاتے ہوں گے آپ بھی کام کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے ہوں گے محدثین نے لکھا ہے حدیث کی شرح کرنے والوں نے کہ اگر کوئی انسان اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جانے لگے یا کسی دوسرے ملک میں جانے لگے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے جائے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے اور پینے کا انتظام کر کے جا رہے ہیں آپ ایسے ہی نہیں نکل جائیں ہمارے یہاں ایک جماعت ہے وہ بھی نکلتے ہیں اپنے گھروں سے کبھی 3 دن کے لیے کبھی 40 دن کے لیے کبھی کسی اور ٹائم کے لیے 4 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ گھر پہ بچے ناراض گھوم رہے ہیں باپ سے کیوں ناراض ہیں کہ ابا باہر چلے جاتے ہیں اور گھر پہ کھانے پینے کا انتظام کر کے نہیں جاتے اور ان سے پوچھو کہ آپ چلے جاتے ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر گھر والوں کا خیال کون رکھے گا اللہ رکھے گا ان کی پرورش کون کرے گا اللہ کرے گا ان کو کھلائے گا کون اللہ کھلائے گا آپ کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے سے زیادہ مضبوط ہے کیا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کھلانے والا ہے اللہ پلانے والا ہے اللہ پرورش کرنے والا ہے اس کے باوجود بھی کھانے پینے کا انتظام کر کے گئے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب گھر سے باہر جانے لگے اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر کے جائے کھانے پینے کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو لے جاؤ اور لے جا کر مکہ کے اندر چھوڑ کر آؤ اور مکہ کے اندر بھی کہاں پہ چھوڑ کے آؤ کسی بھی جگہ چھوڑ دو نہیں بلکہ کہاں پہ چھوڑ کے آؤ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی اور سے سنیے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم حرمت والے گھر کے قریب خانہ کعبہ کے قریب جہاں پر بیت اللہ بنایا جائے گا بعد میں جس کی کچھ نشانیاں موجود تھی فرمایا اس گھر کے قریب میں جا کر ان کو چھوڑ دینا پورے مکہ شہر کے اندر کسی بھی جگہ پہ نہیں چھوڑنا بلکہ جہاں پر خانہ کعبہ بنایا جائے گا اس کے پاس میں ان کو چھوڑ کے آنا جہاں پر بعد میں بیت اللہ بنے گا اس کے پاس میں چھوڑ کر آنا آخر یہ بیت اللہ کے پاس میں ان کو کیوں چھوڑا گیا مسجد حرام کے پاس میں ان کو کیوں چھوڑا گیا خانہ کعبہ کے پاس میں ان کو کیوں چھوڑا گیا پورے مکہ کے اندر کہیں بھی چھوڑا جا سکتا تھا لیکن مسجد حرام کے قریب ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے وہیں پہ ان کو چھوڑ کے کیوں آیا جا رہا ہے وہیں پر ان کو چھوڑنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے مسلمانوں یہ بات یہاں سے لے کر جانا بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا گھر کسی بستی میں بناتا ہے غور سے سنیے انسان جب اپنا گھر کسی بستی میں بناتا ہے اپنے بچوں کے لیے جب کسی بستی کے اندر گھر بناتا ہے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے پانی کا انتظام ہے کہ نہیں ہوا کا انتظام ہے کہ نہیں